یہ ہیں جناب ہمارے ہندوستان کی جانی مانی ہستی مرحوم بلبل ہند حبیب پینٹر صاحب۔ آج ہم ملانے جا رہے ہیں آپ کو ان کے پوتے یعنی گرانڈ سن فرید پینٹر صاحب سے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے گفتگو بہت چھوٹی ہو پائی ہے، تو آپ سنیے ان سے ہماری گفتگو۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، میں یاور حسین عظیم ہستیاں چینل کے پروگرام روبرو میں آج آپ کو ایک عظیم ہستی علی گڑھ کی شخصیت جو ہیں ان سے روبرو کرانا چاہتا ہوں۔ یہ ہیں ہمارے ساتھ ہندوستان کی جانی مانی شخصیت بلبل ہند مرحوم حبیب پینٹر صاحب، ان کے فرزند یعنی ان کے پوتے فرید پینٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ ان سے میں ملاقات کرتا ہوں، چند گفتگو کرتا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناب، آپ اپنے دادا جان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ان کو بلبل ہند کا خطاب کب اور کیسے ملا؟ یہ حضرت شاہ ننھے میاں قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ یہ حبیب پینٹر بلبل ہند میرے دادا حضور کے پیر و مرشد ہیں اور آپ چچا بھی ہیں۔ حضرت شاہ ننھے میاں قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے حبیب پینٹر صاحب پہلے خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ فصیح الدین میاں ہیں۔ حبیب پینٹر صاحب پینٹر تھے، وہ پینٹنگ کیا کرتے، چتر بناتے تھے، لیکن شاہ ننھے میاں کی جب سے دعا لگی تو وہ قوال بن گئے۔ قوال ایسے بنے کہ انہوں نے دنیا میں نام روشن کیا، اور بلبل ہند کا خطاب ان کو 63 سم تھنگ جواہر لال نہرو کے دست مبارک اور غلام بخش آزاد کشمیر کے وزیر اعلیٰ ان کے دست مبارک سے نظام الدین اولیاء میں یہ خطاب بلبل ہند کا انہیں عطا ہوا۔ یہ کرم کی بات تھی کہ انہیں جو دنیا میں سراہا، ہندوستان میں انہیں مقبولیت اتنی ملی کہ قابل تعریف ہے وہ بات۔ اور یہ آپ کا سلسلہ کافی سالوں سے چلا جا رہا ہے کہ یہاں پر علی گڑھ کے جو عرس ہوتا ہے شمس العارفین رحمت اللہ شاہ علیہ پہ، تو یہاں پر آپ کے دادا جان بھی قوالی عرس میں کیا کرتے تھے، قوالی کلام پیش کیا کرتے تھے، اور پھر آپ کے والد صاحب اور اب آپ بھی، تو یہ سلسلہ ہمیشہ ایسا ہی چلتا رہے گا؟ آپ کے بھی اولادیں کریں گی اس پروگرام کو؟ دیکھیے، کبھی ہمارے دادا حضور بلبل ہند حبیب پینٹر صاحب نے یہ نہیں چاہا کہ ان کے بیٹے یعنی بڑے بیٹے انیس پینٹر صاحب کے اس کام کو کریں۔ وہ ہمیشہ اس چیز سے بچا کرتے تھے، کیونکہ باہر بھیتر کا کام، گھر سے نکلے ہیں تو پتہ نہیں ہے 1 مہینے میں واپسی ہے کہ 10 دن میں واپسی ہے، کب واپسی ہے، بیوی بچے گھر پر ہیں پریشان، یاد کرتے ہیں تو ان کا دل دکھتا تھا کہ میری اولاد اس میں نہ جائے، لیکن اوپر والے کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب میرے دادا بلبل ہند حبیب پینٹر صاحب کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو 87 22 فروری اس کے بعد میرے والد انیس پینٹر صاحب کے پگڑی باندھی گئی، جن سے بالکل بھی گانا نہیں آتا تھا۔ میرے والد محترم انیس پینٹر صاحب نے ان کے طرزِ کو اپنایا اور بڑی محنت کی، اس میں قوالی فیلڈ میں ایک شہرت اور حاصل کی دادا کا نام رکھتے ہوئے۔ پھر میرے والد محترم انیس پینٹر صاحب کا 11 جنوری میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد پگڑی 2013 میں میرے باندھی گئی، مجھ سے بھی کچھ نہیں آتا تھا۔ وہ جب پگڑی بندھی ہے تو کرم ہوا ہے اوپر والے کا، اور بزرگان دین کی نظر رہی تو میں آج اس مقام پر ہوں۔ اور جیسی آپ نے مجھ سے سوال کہا کہ آنے والی پیڑھی، تو آنے والی پیڑھی کا ہم نہیں بتا سکتے، یا تو وہ جانتا ہے یا یہ جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے کہ آگے کون بنے گا۔ جی جی جی، بالکل بالکل۔ ہمارا یہ چینل جو ہے ویسے تو بہت چھوٹا چینل ہے، ابھی نیا اسٹارٹ ہوا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوئی، بہت اچھا لگا، اور آپ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے چینل کے بارے میں، ہمارے ناظرینوں کے لیے؟ بس اتنا ہی کہنا ہے کہ انسانیت کو آگے رکھیں اور باقی ہر چیز کو پیچھے رکھیں۔ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، ہم سب آپس میں بھائی ہیں، تو آپس میں محبت بنا کے رکھیں اور انسانیت ایک مذہب سمجھیں اور اس کو بڑھاتے چلیں، اور سب کا دھیان رکھیں، اپنے پڑوسی کا، اپنے بھائی کا، اپنے رشتہ دار کا، اپنے دور کا، سب کی عزت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین حضرات، یہ تھے ہمارے ساتھ بلبل ہند حبیب پینٹر صاحب کے پوتے فرید پینٹر صاحب۔ تو آپ ہمارے اس چینل کو دیکھیے اور سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے اور لوگوں میں بتائیے گا۔ اور جے ہند، جے بھارت، السلام علیکم۔